تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے، جبکہ غزہ کے ہسپتالوں اور ایمبولنس کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی تھے۔ مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز، میزائل بھی تھے، مگر وہ نہ کوئی سپاہی غزہ بھیج سکے اور نہ غزہ میں قتل عام روک سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب نے ہزاروں ڈالر ناچ گانے کے پارٹیوں پر لٹا دیے، لیکن غزہ میں روٹی پانی تک نہ تھا۔ اور تاریخ یہ بھی لکھی جائے گی کہ 1947 میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس نے غزہ میں اپنے اسلامی بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تاریخ لکھی جائے گی کہ ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ مسلمانوں، تاریخ تو یہ بھی لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو تو مورد الزام ٹھہراتی رہی، لیکن پیپسی، کوک، اسپرائٹ اور اسٹرنگ پینا نہ چھوڑ سکی، میک ڈونلڈز اور KFC کے برگر کھانا نہ چھوڑ سکی، اور نہ ہی دیگر یہودیوں نصارہ کی مصنوعات کی خرید و فروخت چھوڑ سکی۔ ہاں، تاریخ یہ بھی لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیلی تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتی رہی، لیکن مسلمان ممالک میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، PSL دیکھتے رہے۔ قیامت کے دن حساب تو سب کا ہوگا، مگر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا را ان یہود و نصارہ اور اسرائیل کی مصنوعات کو بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ جتنی بھی یہود و نصارہ کی پروڈکٹس ہیں ان کی متبادل پاکستانی پروڈکٹس ہیں۔ ہاں، کوالٹی میں تھوڑی کم ہوگی، مگر اس میں فلسطینی ماؤں بچوں کا خون نہیں ملا ہوگا۔ ذرا نہیں، بہت سوچیے، کیونکہ سوچنے کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں فلسطین تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک بیت المقدس، فلسطین و غزہ پر اپنا خاص رحم کرے، اور ہم تمام مسلمان ممالک جن میں سے کچھ ایٹمی طاقت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔